جی السلام علیکم. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ پارٹ 2 ہے آپشنل سبجیکٹ سلیکشن کا. اسے اپلوڈ کرنے میں تو تھوڑی سی تاخیر ہو گئی اس لیے کیونکہ کچھ مصروفیات رہیں اپنی جاب کے حوالے سے، لیکن ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور آج انشاءاللہ اس کو مکمل کرتے ہیں. اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آپشنل سبجیکٹس جو کہ ایسپیرنٹس کا سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے کہ جب ہم سی ایس ایس کی تیاری کریں یا پی ایم ایس کی تیاری کریں تو کون سے آپشنل سبجیکٹس ایسے ہیں جنہیں ہمیں آپٹ کرنا چاہیے. تھوڑا سا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اگرچہ پچھلے پارٹ میں ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر بات کی بھی تھی، لیکن ابھی جو ہم پریزنٹ کریں گے وہ ایک ڈیٹیلڈ ویو ہے کہ آپشنل سبجیکٹس کو آپ کس طرح سے سلیکٹ کرتے ہیں اور جب آپ نے سلیکشن کرنی ہوتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. کمپلسری سبجیکٹس آپ کے ایک ایسے سبجیکٹس ہیں جن کو اگر آپ صرف کلیئر کرتے ہیں تو دیٹ از فائن، یعنی انہیں اگر آپ نے پاسنگ مارکس لے کے یا پاسنگ سے تھوڑے سے زیادہ لے کے بھی پاس کرنا ہوتا ہے آپ کا یہ ٹارگیٹ ہے. لیکن جو آپشنل سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو ہمیشہ ایسے سلیکٹ کرنے چاہیے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ مارکس لے سکیں، کیونکہ صرف پاس ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو 600 کا ایگریگیٹ بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنے میرٹ کے لیے بھی کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جو پارٹ 2 ہے ہمارا یہ آپشنل سبجیکٹس کی سلیکشن کے حوالے سے ڈیٹیل میں بات کرے گا. یہاں پہ آپ کے سامنے گروپ 1 ہے جو نظر آتا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس میں اکاؤنٹنگ، اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس ہیں. آف کورس وہ تمام ایسپیرنٹس جو کہ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں ان سبجیکٹس کا وہی اس کو آپٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کو ریکمینڈیڈ نہیں ہوتا کہ وہ اکاؤنٹنگ، اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس میں سے کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ سلیکٹ کرے. اس کے بعد آپ کے پاس جو 2 سبجیکٹس آتے ہیں جس میں پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشن شارٹلی IR، یہ دونوں ایسے سبجیکٹس ہیں جس کو کوئی بھی اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. either they may be the doctors, engineers, law background aspirants, humanities background aspirants یا کسی بھی بیک گراؤنڈ سے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ یا پولیٹیکل سائنس لیتے ہیں یا پھر وہ IR لے سکتے ہیں. اور they both are the most important subjects of the whole CSS syllabus. یہ 200 مارکس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ اگر 100 مارکس کے 6 سبجیکٹ پڑھیں گے اس سے بیٹر آپشن یہ ہوتا ہے کہ 200 مارکس کا ایک سبجیکٹ یا 200 مارکس کے 2 سبجیکٹس لے کر آپ اپنی کمبینیشن کو شارٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو گروپ ہے یہ پیور سائنسز کا گروپ ہے جس میں فزکس، کیمسٹری، اپلائڈ میتھمیٹکس، پیور میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس اور جیولوجی آتی ہیں. یہ گروپ بھی صرف وہی ایسپیرنٹس چوز کر سکتے ہیں یا اس میں سے ہر ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے جس میں ان کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ ہو اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو. کیونکہ اس میں 2 ریزنز ہوتی ہیں. ایک تو پہلی چیز یہ کہ یہاں پہ آپ کو کوئی بہت اچھی گائیڈنس نہیں مل پاتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ پیور سائنسز کے سبجیکٹس ہیں اسی لیے ان کو صرف وہی ایسپیرنٹ سلیکٹ کر پاتے ہیں جن کو ان سبجیکٹس کے اندر خود سے گرپ حاصل ہو. تیسرا جو آپ کا گروپ ہے یہ مور ریلیٹڈ ٹو پبلک سروسز کی طرف ہے اور یہ بہت اہم اور بہت اچھا گروپ ہے. ایک ایسا گروپ ہے جس سے آپ کو بفور یور CSS اینڈ بفور یور PMS آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے گورنمنٹ ورک کرتی ہے، گورنمنٹ کے ادارے، پبلک آرگنائزیشن جو ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں. تو اگر آپ ان سبجیکٹ اس میں سے کسی سبجیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ فار یو. بزنس ایڈمنسٹریشن میں فائنینشیل مینجمنٹ کا ایک پارٹ ہے جو کہ more relevant ہے to the students who have بیک گراؤنڈ آف بزنس ایڈمنسٹریشن جیسے کہ MBA کرنے والے اسٹوڈنٹس یا کامرس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس. ریسٹ باقی جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس گروپ 3 میں لائی کرتے ہیں وہ کوئی بھی ایسپیرنٹ اٹھا سکتا ہے اور بہت آسانی سے ان کو اسٹڈی کر سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے. گروپ 4 ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے اور ہسٹری میں جس کو انٹرسٹ ہے اور اگر انٹرسٹ نہیں بھی ہے تو بھی ہر ایسپیرنٹ بہت آسانی کے ساتھ ہسٹری کے سبجیکٹ کو پڑھ سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو صرف واقعات کو یاد رکھنا ہے، ڈیٹس یاد رکھنی ہے اور کچھ امپورٹنٹ کارنامے جو ہوتے ہیں کسی بھی پرسنالٹی کے وہ آپ کو اس میں یاد رکھنے ہوتے ہیں. ہسٹری آف انڈو پاک بہت زیادہ آپٹ کیا جانے والا سبجیکٹ ہے اس گروپ میں کیونکہ اس کا کافی حد تک سلیبس پاکستان افیئرس سے ملتا جلتا ہے تو اوور لیپنگ سبجیکٹ ہونے کی وجہ سے ان میں تیاری اچھی طریقے سے ہو جاتی ہے. اسلامک ہسٹری اور کلچر اور ساتھ ہی ساتھ US ہسٹری یہ بھی کافی آپٹ کیا جانے والا سبجیکٹ ہے کیونکہ ان سبجیکٹس کے اندر بھی مارکس اچھے آ جاتے ہیں اور US ہسٹری تو آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنس کے ساتھ بہت اچھا کمبینیشن بنا لیتا ہے.
اس کے بعد جو ہمارا پانچواں گروپ ہے وہ ایک مکس گروپ ہے. مکس گروپ سے مراد یہ کہ اس میں کچھ سبجیکٹس ہیومینٹیز کے ہیں اور کچھ سبجیکٹس جو ہیں وہ سائنسز کے ہیں, کچھ سبجیکٹس لٹریچر میں آ جاتے ہیں. یہاں پہ دو سے تین سبجیکٹس ایسے ہیں جیسے جنڈر اسٹڈیز, انوائرمنٹل سائنس, ایگریکلچر, فارسٹری. ہر طرح کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے اسپیرنٹس ان کو آپٹ کر سکتے ہیں اور اس میں مارکس لے سکتے ہیں. لیکن باٹنی زولوجی سے وہی اسٹوڈنٹس آپٹ کریں گے جن کا اکیڈیمک بیک گراؤنڈ باٹنی زولوجی سے ہے اور ان کو اس پہ گرپ ہے اور انٹرسٹ ہے. انگلش لٹریچر, اردو لٹریچر دو ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جن کو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں آلریڈی مارکس جو ہے وہ بہت کم آتے ہیں, اور بیٹر یہی آپشن ہوتا ہے کہ اس کے بجائے کوئی اور سبجیکٹ جو ہے وہ رکھ لیے جائیں. گروپ 6 لا بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے تمام ایسپیرنٹس کے لیے بہت اہم ہے. یقینی طور پر تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سبجیکٹ جو ہے وہ ضرور رکھتے ہیں, لیکن اگر آپ کا لا کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ میڈیکل سے بلانگ کرتے ہیں یا آپ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے بلانگ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہیومینٹیز سے بھی اگر آپ بلانگ کرتے ہیں, کامرس سے ریلیٹڈ ہیں, تو بھی آپ اس گروپ سے کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں. انٹرنیشنل لا بہت زیادہ آپٹ کیا جانے والا سبجیکٹ ہے, مارکس بھی اس میں اچھے آ جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ مسلم لا اور جیورسپروڈنس یہ بھی ایک اچھا سبجیکٹ ہے. کرمنالوجی میں بڑے اچھے مارکس آ جاتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل لا پولیٹیکل سائنس کے ساتھ بہت اچھی کمبینیشن بھی بنا دیتے ہیں. تو یہ جو گروپ 6 ہے اس کو بھی کافی اسٹوڈنٹس یا ایسپیرنٹس بہت آسانی کے ساتھ اس میں سے سبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. جو ہمارا آخری گروپ ہے جو کہ 7 گروپ کہلاتا ہے, اٹس آلسو اے کائنڈ آف مکسچر اس حساب سے کہ اس میں کچھ لینگویجز ہیں, اور اگر آپ لینگویجز میں دیکھیں تو اس میں سب سے زیادہ اسکورنگ لینگویج پنجابی ہے, لیکن اگر آپ سندھی ہیں, پرسوں ہیں, بلوچی ہیں, تو آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے آپٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ڈیفینیٹلی آپ ان میں اچھا اسکور بھی کر پائیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس میں بڑے انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں وہ موجود ہیں, جس میں جرنلزم ہے, میس کمیونیکیشن ہے, اس کے ساتھ ہی ساتھ سائیکالوجی ہے, سوشولوجی ہے. یہ بڑے ایزی سبجیکٹس ہیں, انٹرسٹنگ سبجیکٹس ہیں. جی, گروپ 7 میں جرنلزم, میس کمیونیکیشن انتہائی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. آپ ڈیفینیٹلی ان میں سے کوئی کسی ایک کو آپ ضرور کر سکتے ہیں, اور ہر طرح کے اکیڈیمک بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس گروپ 7 سے سبجیکٹ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کچھ کلر اسکیمس نظر آ رہی ہیں. میں نے پارٹ 1 میں بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو اسکیم ہے یہ دراصل ایف پی ایس سی کی اپنی ریسرچ بیسڈ اسکیم ہے جس کو یہاں پہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے. جیسے کہ ریڈ کلر میں جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو نظر آئیں گے یہ وہ سبجیکٹس ہیں کہ جن کو بہت کم لوگ لیسٹ آپٹیڈ سبجیکٹس کہلاتے ہیں یہ, اور اسی وجہ سے اس میں پاسنگ پرسنٹیج بھی بہت کم پائی جاتی ہے. یعنی جتنے لوگ بھی اگر اس کو آپٹ کرتے ہیں اس میں پاس ہونا ان کے لیے مشکل صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ان سبجیکٹس کے اندر ان کو پراپر گائیڈنس نہیں مل پاتی. ہاں, اگر آپ کا بہت اچھا گرپ ہے اس سبجیکٹ پہ اور آپ انڈیویجولی اس کو بالکل پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو ریکمینڈ کیا جا سکتا ہے. ادروائز بیٹر یہ ہوتا ہے کہ ان سبجیکٹ کو آپ آپٹ نہ کریں. گرین کلر کے جتنے بھی سبجیکٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وہ سبجیکٹ ہیں جو سب سے زیادہ آپٹ کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ یا ایسپیرنٹس کی زیادہ تعداد اس میں اس کو آپٹ کرتی ہے, اور اسی لیے اس میں کمپٹیشن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ گرین کلر کے سبجیکٹس میں کے آگے آپ کو جو مارکس دکھائی دے رہے ہیں تو کچھ ایسے سبجیکٹس ہیں جس کے مارکس بلو کلر میں ریپرزینٹ کیے گئے ہیں. یہ وہ سبجیکٹس ہیں جس میں پاسنگ پرسنٹیج بھی ہائیسٹ رہتی ہے, یعنی سب سے زیادہ ایسپیرنٹس اس کو آپٹ بھی کرتے ہیں اور پاس بھی ان میں ہوتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو پہلے, دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے والے ایسپیرنٹس رہے ہیں پچھلی ہسٹری کے اندر, وہ ان سبجیکٹس میں سے ہی سبجیکٹ کی کمبینیشن اپنی بناتے ہیں اور مارکس گین کرتے ہیں. اورنج کلر کے جو سبجیکٹس ہیں یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ارریگولر ہوتے ہیں, کبھی بہت اچھے مارکس دے دیتے ہیں اور ان کا جو ٹرینڈ ہے وہ ایک ایوریج رہتا ہے. تو ان کو بھی آپ ڈیفینیٹلی کیا جا سکتا ہے, اس لیے کیونکہ یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو کہ آپ کو ایسی کمبینیشن بنا کے دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی سبجیکٹ نہیں ہے تو آپ ان میں سے کسی ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. تھوڑا سا ہم ان کو اور ڈیٹیلس کے اندر دیکھ لیتے ہیں. جیسے اگر ابھی بھی آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. جیسے اگر ہم گروپ 1 کی بات کرتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنس میں اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کیا پڑھا جائے اگر ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے دونوں کا. لیکن اگر کسی کا پولیٹیکل سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پولیٹیکل سائنس کو ہی آپٹ کرے گا, اور اگر انٹرنیشنل ریلیشنس کا بیک گراؤنڈ ہے تو وہ انٹرنیشنل ریلیشنس کو ہی کرے گا. اگر ان دونوں کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. دین آئی مسٹ سجیسٹ کہ آپ کو پولیٹیکل سائنس آپٹ کرنا چاہیے اف یو ہیو a little bit interest
इन थ्योरीज, थोड़ी सी थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ी होलिस्टिक अप्रोच देता है आपको, जिसमें आपको ये भी पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से एक सोसाइटी जो है वो बनने में आई और किस तरह से एक पूरा माशरा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। और पॉलिटिकल जो सिनेरियोज हैं वो क्या है, हर मुल्क के कंपैरिजन से आपको समझ में आता है कि काम क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो political science I prefer it more. बाकी international relation is again a good subject. Of course इसके अंदर आपको थोड़ा सा limited हो जाता है. IR by the way is a part of political science. Political science एक बड़ा subject है और IR जो है वो political science का एक छोटा part है. तो IR भी आप definitely कर सकते हैं, theories इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन IR वो सब students opt करें जिनके पास या तो टाइम कम रह गया है या फिर जिनको पॉलिटिकल साइंस में बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा नहीं हुआ। ग्रुप टू जो है वो आपका प्योर साइंसेस का ग्रुप है, और प्योर साइंसेस के ग्रुप में मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं जो फिजिक्स के बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स है, क्योंकि ये देखा गया है कि फिजिक्स एक वाहिद प्योर साइंसेस सब्जेक्ट है जिसने मार्क्स स्टूडेंट्स को दिए हैं। ग्रुप थ्री जो कि आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, इन दोनों में अक्सर स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छे हैं तो उन्हें डेफिनेटली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करना चाहिए, अदरवाइज आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट करेंगे या करना चाहिए। अदर देन अगर आप बाकी किसी सब्जेक्ट को ऑप्ट नहीं कर रहे ग्रुप थ्री में से, तो फिर आपको लाजमी तौर पे कोशिश ये करनी चाहिए कि ग्रुप थ्री में से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ऑप्ट कर लें, क्योंकि ये एक बहुत ही रिफाइंड सब्जेक्ट है और आपको CSS और PMS करने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में जाके सर्व करना होता है आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये किस तरह से सर्विंग होगी। नंबर फोर्थ ग्रुप जो आपका है वो हिस्ट्री से है, और हिस्ट्री में अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि किस तरह से कौन सा सब्जेक्ट लिया जाए, स्पेशली व्हेन दे कम्स टू चूज इन बिटवीन इंडो पाक हिस्ट्री एंड द US हिस्ट्री। यहाँ पे जो ऑप्टेड सब्जेक्ट है जो ज़्यादा प्रेफरेबल है वो आपकी कम्बिनेशन की बेस पर है। अगर आप IR ले रहे हैं और अगर आप IR के साथ लॉ का कोई एक सब्जेक्ट ले रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लॉ है, तो बेटर इज कि US हिस्ट्री की तरफ चले जाएं। और ये तीन सब्जेक्ट्स IR, US हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ तीनों एक बहुत अच्छी कम्बिनेशन बनाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा ऑप्ट की जाने वाली भी कम्बिनेशन होती है, इसलिए ये याद रखिएगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके बाद अगर आप ग्रुप्स थोड़े से आगे देख लें, यानी ग्रुप फाइव में जेंडर स्टडीज और एनवायरमेंटल साइंसेस में बड़े लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इन दोनों में से क्या रखा जाए। दोनों इंतहाई इजी सब्जेक्ट्स हैं। जेंडर स्टडीज में यू विल कम टू नो हाउ द सोसाइटी, हाउ द मेल एंड द फीमेल प्ले देयर पार्ट इन देयर सोसाइटी, किस तरह से ये जेंडर के जो इश्यूज हैं इनको रिलेट किया जाता है सोसाइटी के साथ, और किस तरह से जो इनकी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, जेंडर इक्विटी लाने की कोशिश की जा रही है। और एनवायरमेंटल साइंसेस इज ऑल अबाउट योर एनवायरनमेंट, कि आपने किस तरह से जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, और इसके लिए क्या क्या पैक्ट्स जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपनाए गए हैं, इन सब चीज़ों को आप एनवायरमेंटल साइंसेज में स्टडी करते हैं। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता है आप उस सब्जेक्ट को डेफिनेटली चूज करें। ग्रुप 6 जो है वो लॉ के हिसाब से है, ठीक है, या सारे सब्जेक्ट्स लॉ की है। इवन क्रिमिनोलॉजी में भी आप लॉ का कुछ पार्ट जो पढ़ते हैं। बाय द वे क्रिमिनोलॉजी इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे मामला का पता चलता है विच इज रिलेटेड टू योर जस्टिस सिस्टम। जब आपके जस्टिस सिस्टम से आपको एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगी क्रिमिनोलॉजी के बाद, पढ़ने के बाद, तो यकीनन आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपके अपने एसे के अंदर, और आप इसको जर्नल अपनी कम्युनिकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। बाय द वे जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उसमें और फिलोसफी में अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि लॉ को अपनाया जाए या फिलोसफी, तो ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट यू टू सेलेक्ट लॉ सब्जेक्ट। कोई भी लॉ सब्जेक्ट आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। इट मे बी द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सिंपल लॉ, इंटरनेशनल रिलेट लॉ, वट एवर इट इज। और जो ग्रुप 7 है आपका, ग्रुप 7 के अंदर आप देख सकते हैं कि लैंग्वेजेस हैं और लैंग्वेजेस वर्सेस अदर ग्रुप्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स हैं। लैंग्वेजेस में पंजाबी इज द बेस्ट वन। अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्ट किया जाने वाला सब्जेक्ट है, तो आप देखेंगे कि इसमें कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है।
لیکن اگر آپ جاتے ہیں میس کمیونیکیشن، جرنلزم، سائیکالوجی، جیوگرافی، سوشیالوجی، اینتھروپولوجی، تو یہ سبجیکٹ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، ایکسیپٹ فار اینتھروپولوجی جس کا ہسٹری یہ کہتی ہے، یا جو ایک ریسرچ ہے ہسٹری کے اوپر کی گئی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اینتھروپولوجی جو ہے اس نے اتنے زیادہ اسکور نہیں دیے اسٹوڈنٹس کو. تو اگر آپ کا انٹرسٹ باقی سبجیکٹس میں ہے تو بیٹر ہے کہ آپ جرنلزم لے لیں یا سائیکالوجی لے لیں اور سوشیالوجی لے لیں یا جیوگرافی لے لیں. اور ہر طرح کے بیک گراؤنڈ کے ایسپیرنٹس ان کو بلا کسی جھجک کے آسانی کے ساتھ آپٹ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اور اس میں اچھے مارکس لے سکتے ہیں. آئی بلیو کہ اس میں کافی حد تک کنفیوژن آپ کو دور ہوئی ہوں گی اور آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے سبجیکٹس کو سلیکٹ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں. یہاں پہ چھوٹا سا پارٹ میں کمپلسری سبجیکٹ کا بھی رکھ رہی ہوں کیونکہ کمپلسری سبجیکٹس کی مجھے جو کیوریز آئی ہیں وہ یہ تھی کہ کمپلسری سبجیکٹس کے لیے کون سی کتابیں یا کس طرح کا مٹیریل جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہیے. تو کمپلسری سبجیکٹ کو اسٹڈی کرنے کا کچھ ہمیں جب ہم کمپلسری پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک ٹارگیٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے اور ہمارا ٹارگیٹ ہمیشہ ایک چیز کا ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اس کو پاس کر لیں. ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ کمپلسری سبجیکٹس اگر ہمارے پاس ہو جاتے ہیں اور پاس ہونے کے بعد اگر آپ میکسیمم تک جا سکتے ہیں اسکور کو تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ پاس ہونے کے لیے پاس ہونا ان میں بہت ضروری ہے کیونکہ میجورٹی اسٹوڈنٹس اپنے آپشن سبجیکٹ سے تو پاس کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ 10 دن میں تیاری کی ہوتی ہے، ان کی 15 دن میں تیاری کی ہوتی ہے، لیکن جو کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں ان میں اکثر مارک کھا جاتے ہیں، جن میں ڈیفینیٹلی انگلش ایسے ہے اور امیزنگلی اسلامک اسٹڈیز ہے. یہ دو سبجیکٹس میں مارک کھا جاتے ہیں اکثر. تو آپ نے اپنا جب ٹارگیٹ سلیکٹ کرنا ہے تو وہ ٹارگیٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہونا چاہیے اسی چیز کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلسری سبجیکٹ میں جو انگلش ایسے ہے اس میں اس کی تیاری آپ نے کس طرح کرنی ہے. کوئی کتاب خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی بڑے بڑے بلک کے مٹیریلس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپل جو آپ کو اس میں چیز ریکوائرڈ ہے وہ ریڈنگ، رائٹنگ اور اس کے بعد پریکٹس کی ہے. آپ نے جتنی لکھنے کی پریکٹس کی ہوگی اتنا آپ کے لیے آسانی ہوگی. ریڈنگ پہلا اسٹیپ ہے ٹورڈز رائٹنگ، اور رائٹنگ پہلا اسٹیپ ہے ٹورڈز پرفارمنگ ویل ان یور ایگزام. ٹھیک ہے، تو انگلش ایسے جو ہے اس میں آپ اچھی ریڈنگ کریں جس کے اندر آپ کے پاس فیچرز ہوتے ہیں جو کہ اکثر کالمس کی شکل کے اندر، فیچرز کی شکل کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، میگزین کے اندر موجود ہوتے ہیں. سوری کتابیں میں نے کہہ دیا ہے کہ بیسکلی نیوز پیپرز کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ کو انٹرنیٹ سے بہت اچھے ریسرچ پیپرز مل جائیں گے کسی بھی ٹاپک کے اوپر جس پہ بھی آپ پریپیئر کر رہے ہیں. اس پہ ریسرچ ٹاپکس دیکھیں انٹرنیٹ پہ موجود جو ہیں. اس کے علاوہ اچھی میگزینس کو ریڈ آؤٹ کریں. ادر دین JWT آپ کو اور میگزینس کو بھی دیکھنا چاہیے جس میں فارن افیئرز ایک بہت اچھا میگزین ہے، اکانومسٹ بہت اچھا ایک میگزین ہے. آپ ڈیفینیٹلی ان کو دیکھیے تاکہ آپ کا مٹیریل صرف اور صرف JWT تک کہ آپ کا ویژن ایک میگزین تک محدود نہ ہو. اچھا مٹیریل کلیکٹ کریں گے، ریڈ کریں گے تو آف کورس اچھے مٹیریل کی کلیکشن آپ کے پاس آئے گی اور پھر اچھا آپ لکھ بھی سکیں گے. انگلش پیسے اور کمپوزیشن کی بھی آپ کو، اگر آپ کے پاس ظاہر آپ نے کلاس 12 تک تو پڑھا ہی ہے تو آپ کے پاس انگلش گرامر کی بکس ڈیفینیٹلی ہوں گی. آپ اس میں سے پریکٹس کیجیے، پریسی کی پریکٹس کریں اور کمپوزیشن یعنی جو گرامر ہے آپ اپنے اس کی پریکٹس کیجیے، یہ زیادہ بیٹر آپشن ہے. اس کے بعد آپ جنرل سائنس اور ایبلٹی کے لیے جو سائنس سیکشن ہے اس میں آپ کو کانسیپٹس لینے ہوتے ہیں. اس میں آپ کا رٹا نہیں چاہیے، تھوڑی بہت کرامنگ ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ چیز جو اہم ہے وہ کانسیپٹ کی ہے کیونکہ اب یہ دیکھا گیا ہے کہ جنرل سائنس کے جتنے بھی سبجیکٹ کوشچنس آتے ہیں وہ بیسکلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں آپ کے کرنٹ سائنس ایشوز کے ساتھ. تو سائنس سیکشن میں آپ کو اب کانسیپٹ بیسڈ اسٹڈی کرنی ہے اور ایبلٹی سیکشن کو وداؤٹ پریکٹس آپ کر ہی نہیں سکتے. اس لیے اٹ از بیٹر ٹو گیو ایٹ لیسٹ ہاف این آور ٹو یور ایبلٹی سیکشن ایوری ڈے. ایوری ڈے مینس ایوری ڈے. پاکستان افیئرس اس کا سلیبس جو ہے اس کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے ہمیشہ جب بھی آپ تیاری کریں اور ٹک کرتے جائیں کہ کس کس ٹاپک کو آپ کور کر چکے ہیں. بہت ایزیلی اس کا اچھا مٹیریل آپ کو انٹرنیٹ پر ہی اویلیبل ہو جائے گا. اس لیے اگر آپ بہت کوئی کتابیں نہیں بھی لے سکتے تو بھی آپ اس کو بہت آسانی سے پریپیئر کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ نے پاکستان افیئرس میں جس چیز کو دیکھنا ہے وہ آپ کی نیو ڈیولپمنٹس ہیں. جیسے اگر ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بلز بن رہے ہیں، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی جیسے آج کل جو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا دور چل رہا ہے پنجاب کے اندر، تو آپ نے جو نئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس کو اس سبجیکٹ کے اندر ریلیٹ کر کے پڑھنا ہے.
اس کے بعد جو کرنٹ افیئرس کا سیکشن ہوتا ہے اس کے لیے ابھی آپ کو کسی کتاب کی اور بڑی بڑی کتابوں کے ساتھ ساتھ نوٹس اور ادھر سے بائی کرنے کی ادھر سے خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جو چیز آپ نے سب سے اہم اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ آپ کا اپنا اوپینین کیا ہے. ہماری حکومت چینج ہوئی, آپ کا اوپینین کیا ہے اس کے اندر. کوئی نہیں آپ سے پوچھے گا کہ کوئی کتنے بڑا کوئی جرنلسٹ ہے, آپ اس کے اوپینین سے اپنے اوپینین کو ڈرائیو کریں, بلکہ آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں, اور آپ یہی اوپینین بلڈنگ آپ نے اپنی کرنی ہے. اور یہ کس طرح سے ہوگی, یہ پہلے دن سے ہرگز نہیں ہوگی, دوسرے دن بھی نہیں ہوگی, یہ مہینے میں بھی نہیں ہوگی, یہ تیسرے مہینے میں بھی نہیں ہوگی. یہ گریجوئل انکریز ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ کے پاس نالج آتا جائے گا آپ خود بخود اپنے اوپینینس اور آرگیومنٹس کو بلڈ کرتے جائیں گے. اور اس کے لیے سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ واچ نیوز آن ریگولر بیسس, جرنلس پڑھیں, فیچرس پڑھیں, کالمس پڑھیں, اچھے رائٹرس کے کالمس جو ہیں وہ پڑھیں. کرنٹ افیئرز آپ کا خود بخود پریپیئر ہوتا جائے گا, اور کرنٹ افیئرس کے ساتھ ساتھ پاکستان افیئرس بھی آپ کا پریپیئر ہوتا جائے گا. آپ کا آخری جو سبجیکٹ کمپلسری کا ہے وہ اسلامک اسٹڈیز ہے. اس کو آپ نے 2-3 چیزوں کے ساتھ ایڈور کرنا ہے. اپنے پیپر کو اچھا بنانا ہے, ایک پریزنٹیشن, دوسرا آپ کی آیات اور احادیث اور آپ کے ریفرنسز. جتنی اچھی, جتنی آپ بیٹر اور صحیح کریکٹ, مطلب اس میں آپ کو یہ نہیں کرنا کہ آپ کہیں کی بات کہیں پہ جوڑ دیں, یہ بہت ضروری ہے. تو ریفرنس اور احادیث اور آیات کے ساتھ اگر آپ اپنے ٹاپک کو, اپنے کوشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہیں تو دیٹ وڈ بی ریئلی گڈ. اور کوشش یہ کریں کہ ایک کوشچن کے بعد جب آپ ایک کوشچن حل کر لیتے ہیں تو دوسرے کوشچن میں وہی احادیث, وہی آیات کو اور ریفرنسز کو کوٹ نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ کنٹمپریری یعنی آج کل کے دور کے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کو ضرور اسٹڈی کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا معاملہ ہے کسی بھی اسلامک ٹاپکس کے اوپر. وہ زیادہ آپ کو بیٹر آپشن بھی دے گا. جیسے مفتی مالک کو آپ کوٹ کر سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر اسرار کو کوٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک اچھے مانے ہوئے ہمارے اسکالرز ہیں, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اوپینین کو بیلنس رکھیں, کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا جو کمپلسری کے حوالے سے امپورٹنٹ تھا. مجھے اس لیے ضروری لگا کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپلسری سبجیکٹس کو ہمیں کس طرح سے تیار کرنا ہے. صرف آپشن پہ توجہ نہیں ہونی چاہیے. کمپلسری سبجیکٹس آر دا فرسٹ ون, کہ وہ ہیں جن کو آپ نے پرائیورٹی دینی ہے. کچھ ریکمینڈیڈ بکس ہیں جو کہ میں آپ کو کمپلسری سبجیکٹس کے لیے دے رہی ہوں. آپ ان سے اپنی اسٹڈیز کو شروع کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے شروع کرنے کا. جی, تو کمپلسری سبجیکٹس میں جو انگلش پریسی اور کمپوزیشن, اس میں بہت ہی اچھی کتاب جو کہ بالکل بگنرز استعمال کر سکتے ہیں وہ پروفیسر آفتاب کی ہے, ٹو دا پوائنٹ. اکثر بیچلر لیول پہ بی اے جو سمپل کرتے ہیں ان کو بھی یہ بک ریکمینڈ کر دی جاتی ہے کیونکہ یہ بڑی آسان ہے اور آسانی کے ساتھ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو سمجھ میں آنے والی ہے. کارن مارٹن کی کتاب تو ویسے ہی بہت ریکمینڈ کی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک آپ اچھا سینٹینس اسٹرکچر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ریمنڈ مرفی کی کتاب لیجیے. ریمنڈ مرفی کی کتاب میں آپ کو بڑی ایکسرسائزز بھی مل جائے گی جن کو پریکٹس کر کے آپ کمپاؤنڈ سینٹینسز بنا سکتے ہیں, کنڈیشنل سینٹینسز بنا سکتے ہیں, اور مختلف ورڈس کے استعمال کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اپنے سینٹینسز میں آپ وہ بنا سکتے ہیں. اس سے آپ کا ایکسپریشن بہت اچھا ہو جائے گا. انگلش ایسے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے, نیوز پیپر سے آرٹیکلس لیں. اور اگر آپ کو ریٹن ایکسپریشن دیکھنا ہے تو کچھ فیمس ایسیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ایسے لکھا کرتے ہیں, آپ ان کے ایکسپریشن کو پڑھیں, ان کے ایسیز کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایسے کو لکھنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو ٹی ایس ایلیٹ از ون آف دیم. آپ ٹی ایس ایلیٹ کے کچھ ایسیز کو آپ انٹرنیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بہت اپنے ایکسپریشن کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. اور فیچرز اور میگزینس تو میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے کرنے ہیں. اسلامک اسٹڈیز کے اندر آپ نے سہیل بھٹی کی کتاب آپ لے سکتے ہیں. ویسے یہ کتاب بہت زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں تو اوپینین سب کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں, تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خورشید احمد صاحب کی اسلامی نظریہ حیات پڑھیں. یہ بڑی اچھی کتاب ہے, آسان بھی ہے, اور یہ آپ کو ایک اچھا کمپیٹیٹیو لیول کے اوپر پریپیئر بھی کر دے گی. پاکستان اسٹڈیز کے لیے آپ ڈاکٹر محمد سرور کی کتاب لے سکتے ہیں. یہ بی اے کے اسٹوڈنٹس ان کی کتاب پڑھتے ہیں, لیکن یہ ایک اچھی کتاب ہے. آپ یہاں سے ایک اپنی شروعات کر سکتے ہیں. نیوز آپ نے لازمی سننی ہے, روزانہ کی بیس پہ سننی ہے. امتیاز شاہد کی کتاب دیکھ لیجیے, یہ بھی کتاب پاکستان افیئرس کے حوالے سے بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ 2 کتابیں ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ کر رہی ہوں. یہ آپ کے
آپ کو ایک پاکستان کے حوالے سے بڑی ہولسٹک اور ایک بہت اچھی اپروچ جو ہے وہ دیں گے. جیسے اینٹول لیون کی کتاب ہے, فارن رائٹر ہیں, پاکستان ا ہارڈ کنٹری, اس کو ضرور پڑھیے, یہ بڑی اچھی کتاب ہے. اس میں پاکستان کے کئی ایسی مسائل ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اور ڈاکٹر ملیحہ لودھی جو ہیں, ان کی کتاب پاکستان بیونڈ کرائسس اسٹیٹ, یہ آپ ضرور پڑھیے. اس میں چھوٹے چھوٹے آرٹیکلس کی شکل میں چیپٹرز موجود ہیں, یہ آپ کو پاکستان کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دیں گے. جنرل سائنس ایبیلٹی میں آپ پارسنز ایلن کی کتاب ایوری ڈے سائنس لے سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا ہے کہ آپ سلیبس کو سامنے رکھ کے ویب سائٹ سے یا انٹرنیٹ کی مدد سے ٹاپکس جو ہے وہ سلیکٹ کرتے جائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے نوٹس بناتے جائیں. تو کمپلسری سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کے یہاں پہ مکمل ہو جاتے ہیں. اور میں نے اسی لیے زیادہ بکس ریکمینڈ نہیں کی کہ ہمارے یہاں نارملی یہ رواج ہے کہ ہم ڈھیر ساری کتابیں جو ہیں وہ خرید لیتے ہیں, اور جب اس کو نہیں پڑھ پاتے تو پھر آخر میں ایک پریشر ہمارے اوپر بلڈ اپ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی نہیں پڑھا اور یہ بھی نہیں پڑھا اور یہ بھی نہیں پڑھا, تو میری تیاری مکمل نہیں ہے. تو کتاب میں ایک لیں, لیکن اسمارٹلی اور اچھے طریقے سے کریں, یہ آپ کی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑے گی. آخر میں جو آپ کو کرنٹ افیئرس کا ٹاپک کرنا ہے, یہ کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس کو دیکھنا ہے, وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک اخبار ہے. کسی بھی ایک اخبار کو آپ ریگولر کر لیں, چاہے وہ ڈان ہے, دا نیوز ہے, یہی دونوں اسٹینڈرڈ کے نیوز پیپرز ہیں. ان دونوں میں آپ کو لوکل خبریں, لوکل جتنی بھی نیوز ہے وہ بھی مل جائیں گی, اور فارن نیوز جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. جیسے آج کل سری لنکا کا ٹاپک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے, تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. سری لنکا کی اکانومی کتابوں کہ آپ کی تمام اخباروں کے اندر یہ ان کے اوپر آرٹیکلز یا فیچرز جو ہیں وہ موجود ہیں. یہ تو آپ کے پاس تھا کمپلسری کے حوالے سے. اب بات ہم لوگ دوبارہ سے کنٹینیو کرتے ہیں آپشنل سبجیکٹس کے حوالے سے کہ جی آپشنل سبجیکٹ جب آپ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے کتابیں کیسے سلیکٹ کی جائیں, اور اس کے لیے کون سی کتاب پڑھی جائے, آپشنل کے لیے کون سی کتاب پڑھی جائے. تو میں آپ کو چند اصول بتا رہی ہوں. اگر آپ ان اصولوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کو کسی سے آپشنل سبجیکٹس کی کتابیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ کا جو نیئر بائی بک مارکیٹ ہے, جہاں پہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی بکس اویلیبل ہیں آپ کے ایریا میں, وہاں پہ آپ فریکوینٹ وزٹ کریں. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اور یہ ساری کتابیں خرید کر واپس آ جانا ہے اور دیٹس اٹ. اول تو میں نے آپ کو پہلے ہی یہ سجیسٹ کر دیا ہوا ہے اپنے پہلے لیکچر کے اندر, اسی سیریز کے پہلے پارٹ میں, کہ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں کرنا کہ آپ جائیں اور سارے سبجیکٹس کو اکٹھا شروع کر دیں. آپ ایک دو سبجیکٹ سے اپنی تیاری کو شروع کریں اور اس کے بعد اپنے سبجیکٹس پہ آہستہ آہستہ گرپ حاصل کر لیں. اس کے بعد آپ نے جب بھی کسی بک شاپ پہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے اپنے سلیبس جو آپ کا سی ایس ایس کا سلیبس ہے یا پی ایم ایس کا سلیبس ہے اس کو اپنے ساتھ ہینڈ ریٹن فارم میں یا پھر آپ اسے پرنٹ لے لیں, پرنٹ کی شکل میں ساتھ لے کے جانا ہے اور وہاں بیٹھ کے اسے اچھے طریقے سے ٹیلی کرنا ہے اپنی کتابوں کے ساتھ. سکون سے بیٹھیں, اچھا ٹائم اسپینڈ کریں وہاں پہ. ضروری نہیں کہ 20 منٹ کے اندر آپ نے اپنا کام کر لیا, چاہیں تو گھنٹہ لگائیں, 2 گھنٹے لگائیں, لیکن آپ بیٹھ کے وہاں پہ جتنی اویلیبل کتابیں ہیں ان کو دیکھیں. اپنی کتابوں کی سلیکشن آپ کی اپنی چوائس سے ہونی چاہیے. آپ کو مارکیٹ میں بہت اچھی کتابیں جو ہیں وہ مل جائیں گی. جو بکس آپ کو آپشنل کے لیے سجیسٹ کی جاتی ہیں صرف ان پہ ریلائی نہیں کرنا. آپ کو بہت جگہوں سے یہ انفارمیشن ملے گی کہ اس سبجیکٹس کے لیے یہ کتاب پڑھ لیں, تو آپ نے کبھی اس پہ ریلائی نہیں کرنا. آپ نے یہی اسٹریٹجی اپنانی ہے کہ آپ جائیں گے, بیٹھیں گے, اسٹڈی کریں گے, کتاب کے کانٹینٹس کو دیکھیں گے, کتاب یہ دیکھیں گے کہ لینگویج کتنی انڈرسٹینڈیبل ہے آپ کے لیے, اور پھر آپ اس کتاب کو پرچیز کریں گے, چاہے وہ کتاب بالکل ان نون رائٹر کی ہی کیوں نہ ہو. تو کانٹینٹ لسٹ آپ نے ڈیفینیٹلی چیک کرنی ہے. مٹیریل آپ نے کتاب کا اندر موجود ہوگا وہ بھی آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے اپنے کتابیں سلیکٹ کی تھیں تو میں نے بہت ہی ان نون رائٹرس کو اٹھا لیا تھا, اور ان نون رائٹرس کو اٹھانے سے بہت سے لوگوں نے مجھے اس پہ کنڈیم بھی کیا اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو مجھے سمجھ میں آنے والی ہے اور میں اس کی لینگویج کو اچھی طرح سمجھ سکتی ہوں, اس لیے میں نے انہیں کتابوں پہ ریلائی کر کے اپنے اس ایگزام کو پاس کیا ہے. اور آپ یقین کریں کہ انڈو پاک ہسٹری میرا سبجیکٹ تھا. انڈو پاک ہسٹری میں نے انگلش میں اٹیمپٹ کیا تھا, اور ڈیفینیٹلی وہ آپ کو انگلش میں ہی کرنا ہوتا ہے, لیکن میں نے اس کی کتاب اردو میں پڑھی تھی. اردو میں سے کیوں لے کر میں آئی تھی, اس لیے میں لے کر آئی تھی اردو کی کتاب کیونکہ اس سے مجھے سارے واقعات کو پڑھنے میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا تھا. وہ میں نے کتاب اسی چیز کو میں نے اس انٹرسٹ کو وہیں پہ آبزرو کر لیا تھا جب اپنی کتابیں دیکھ رہی تھی. جب میں انگلش کی کتابیں دیکھتی تھی انگلش میں اور سیم اردو کی کتاب دیکھتی تھی تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ انگلش
کے بجائے اگر میں اردو کی کتاب لوں گی تو کم سے کم سارے واقعات اور چیزیں جو ہیں وہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہو جائیں گی اور مجھے پتہ ہوگا، اور اس کو ایزیلی پھر میں نے کنورٹ کیا. بہرحال یہ میں اس اسٹریٹجی کو سجیسٹ تو نہیں کروں گی آپ کو، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ کتابیں اپنی مرضی سے اور اپنے آپ کو دیکھ کر آپ نے دیکھی رکھنی ہے سامنے. آرٹیکل ضرور پڑھیں. آپ جب اپنی بک شاپ پہ بیٹھے ہوں گے تو اس میں کسی اپنی کتاب کے کچھ آرٹیکلس کو بیٹھ کے ضرور پڑھیں، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں لینگویج کیسی لکھی ہوئی ہے، کس طرح کا نالج جو ہے وہ اندر دیا ہوا ہے، کیا وہ نالج اتنا ہے کہ آپ اس کو اپنے پیپر میں ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، آپ کو انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے اس سے یا نہیں ہو رہا. ساتھ ہی ساتھ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ ڈیفینیٹلی لوکل آپ کتابیں ضرور خریدتے ہیں اور آپ کو خریدنی بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کی لینگویج سے زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں، لیکن فارن آتھرس کو بھی آپ ضرور فالو کریں. آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے، اس کسی بھی سبجیکٹ کا ایک اگر آپ فارن آتھر بھی لے لیں گے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے کوٹ کر سکیں گے، اور ایسے اسٹوڈنٹس کے مارکس ہمیشہ زیادہ بھی آتے ہیں. ساری کتابیں ایک دفعہ لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. آپ نے پہلے پوائنٹ پہ آ جائیں تو وہی بات ہے کہ فریکوینٹ وزٹ آپ نے کرنا ہے، اور آپ نے بہت ہی گریجولی اپنی کتابیں جو ہیں وہ خریدنی ہے، تاکہ نہ تو آپ کا پیسہ ضائع ہو اور نہ ہی آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر بیٹھے. وائز ڈیسیژن لیں. جب بھی آپ نے سلیکشن کرنی ہے اپنی چوائس سے کرنی ہے، کسی سے انسپائر ہو کے یا کسی سے انفلوئنس ہو کے آپ کو اپنے آپشنل سبجیکٹس کی کتابوں کو نہیں خریدنا ہے، نہیں پرچیز کرنا ہے. تو جی یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اس سے آپ کے کئی ایسے سوال ہیں ان کا جواب پا لینے میں آپ کو مدد ملی ہوگی. ہمارا یہ جو سیریز ہے یہ آگے بھی چلتی رہے گی. ہم آگے ڈیفینیٹلی، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ اس میں ہم سبجیکٹس بھی مزید شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی. لیکن اورینٹیشن اور یہ جو پہلے دوسرے اسٹیپس ہوتے ہیں ہر اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایک سیریز کی شکل میں آپ لوگوں کو ڈیفینیٹلی ملیں گے انشاءاللہ. آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اسے شیئر کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے اسپیرنٹس کے ساتھ، تاکہ آپ ان پہ بیٹھ کے ڈسکشن کر سکیں. جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو آپ زیادہ نالج حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.